ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہیں. دیکھیے یہ تو اب بالکل اوپن بات ہے نا کہ یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں, اور ایون جو جہاں پہ الیکشن ٹریبونل نے فیصلے کر دیے وہ جس انداز میں ہوئے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے, اور باقی جو کیسوں کو جان بوجھ کے پینڈنگ رکھا گیا حالانکہ 180 ڈیز میں ہونا تھا وہ بھی سب کو پتا کہ وہ کیا اس میں جو نا میکنزم ہے. ایک لیجیٹیمیسی کا ایشو جو ہے وہ ایسا ایشو ہے کہ باقی ہم کو کوئی ان کے ساتھ اعتراض نہیں ہے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلا اختلاف ہی لیجیٹیمیسی کے حوالے سے, اور پھر لیجیٹیمیسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح سے جو ہے نا وہ آگے وہ بڑھ رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ شب خون مار رہے ہیں دستور پہ اور قوانین پہ, تو یہ مطلب ملک کو نقصان دے رہا ہے. باقی ہمارا کوئی ان کے ساتھ جائیداد کا تقسیم کا جھگڑا تھوڑی ہے. کامران صاحب, ایک فیصلہ آیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, وہ فیصلہ آپ کے نوٹس میں ہے ہی, اس پر آج احسن بون صاحب نے بھی بڑی دھواں گفتگو کی میڈیا سے, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اپنا بیان واپس لیں. لیکن لگ یہ رہا ہے سوشل میڈیا کو ہم دیکھیں تو بڑی لڑائی تیز ہو گئی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ورسز مسلم لیگ کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے بیانات بھی اور باقی چیزیں بھی, وہ آپس میں آپ کو خود بخود پتہ چل رہا ہے کہ نون اور شین ایک جگہ پہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے ایک میگنیٹ پاور ہے جس نے اس کو سب چیزوں کو جو ہے وہ اکٹھا رکھا ہوا ہے, مگر نہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ نے کہا نون اور شین, شین آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ احسن بھون صاحب کو کہہ رہا ہوں اور نون کو کہہ رہا ہوں. نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی, تھوڑا سا میری بھی سمجھ اتنی ہے نا, جتنی میری سمجھ ہے میں اسی طرح سے بیان کرتا ہوں. احسن بھون صاحب شین میں ہیں یا نون میں ہیں؟ یہ سمجھا دیں. وہ جو ای سے شروع ہوتا ہے اس میں. اچھا جی ثاقب صاحب. اچھا کامران صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا یہ پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس, اس پہ جو قانونی طور پر آپ کا موقف کیا ہے؟ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہیں کہ پیرالل جو ہے وہ ایک عدالتی نظام کھڑا کرنا ہے, یا جس طرح وکلا کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں, کہ کیا واقعی اسی طرح ہی ہے قانونی لحاظ سے؟ یہ بتائیے گا. قانونی لحاظ سے اس میں دو معاملات ہیں. ایک تو پیرالل جو ہے نا عدالتی نظام کھڑا کرنے کی کوشش ہے. پہلے تو عدالتوں کا بیڑا غرق جب کر سکتے تھے وہ ہو گیا, اب وہ ایک پیرالل نظام جو ہے نا وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم بھی بتا دوں, یہ بڑا جو ہے نا کم ہوا کرتا ہے کہ کسی قانون کو اس کی انٹرم سٹیج پہ اس کو معطل کر دیا جائے. یہ بھی آپ نے کم دیکھا ہوگا. یہ مطلب آپ نے فائنل ریلیز جو ہے وہ انٹرم سٹیج پہ دے دی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, گو کہ قانون غلط ہے, سرے سے غلط ہے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایک وہ اسی طرح سے فورس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے بھٹو صاحب نے شاید بنائی تھی. تو پنجاب حکومت کو بھی شاید اسی طرح کے کچھ خیالات جو ہے نا وہ ایک اپنی فورس جس میں اپنے لوگ ہوں, اپنے ہر طرح کے جو ہے نا معاملات ان کے کنٹرول میں رہے, تو اسی ٹائپ کی فورس بھی بنانے کی. تو یہ ہے قانون غلط ہے سرے سے, مگر اس کی وہ غلط ہونے کے باوجود جو نا عام طور پہ یہ نہیں ہوا کرتا. خاص طور پہ آپ کہہ لیں جب اب عدلیہ کی اپنے اوپر آئی ہے بات اور بہت زیادہ آئی ہے, تو پھر امپلیمنٹیشن بھی جو ہے نا اس قانون کی سسپینڈ کر دی ہے. عام طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ انٹرم سٹیج پہ. کامران صاحب اس میں دو چیزیں, دونوں کام غلط ہیں سر. دو چیزیں ہیں. کیا یہ معاملہ آئینی عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا؟ اس میں ایسا ہے کہ ہائی کورٹ پہ تو ہائی کورٹ کا وہ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا ہے, ویسے تو انہوں نے ساتھ اس میں کٹرن بھی لگا دی کہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہی سنے گا, مگر یہاں پہ سب جگہ پہ یہ ایکسیڈ کر دے. جو 27th امینڈمنٹ میں کیا ہے اس میں ساری ہائی کورٹس جو ہے نا اس سے آگے بڑھ کے جا رہی ہیں. ابھی تک وہ اس کی جدھر کانسٹیٹیوشن بینچ نہیں بھی بنے ہیں اس سے آگے نکل گئے. اب اگر وہ مزید اگر آپ کے خیال میں جو دوسرا یہ کانسٹیٹیوشن بینچ کی ہائی کورٹ کے اندر کی بات کر رہا, پھر اس کے اگینسٹ جو اگر پٹیشن فائل ہونی ہے وہ آئینی عدالت سے. تو اگر فرض کریں اس انٹرم آرڈر کے خلاف کوئی آنا چاہے تو وہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں آئے گا. مطلب کہ یہ اس عدالت کی جورسڈکشن تھی یہ فیصلہ کرنا, یہ آئینی عدالت کی جورسڈکشن نہیں تھی؟ اس پہ بینچ بنتا, پھر ہائی کورٹ کا وہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنتا, پھر اس کی جورسڈکشن ہوتی. یہ قانون غلط ہے, یہ میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا کامران صاحب, پیچھے تو کوئی بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. جنہوں نے قانون بنایا وہ بھی کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی چاہیے, اور دوسری طرف عدلیہ جو ہے وہ اپنی ایک دلیل دے رہی ہے. یہ تو اگلے دنوں میں, آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کون اب ذرا بات کر لیتے ہیں. ایک کانفرنس ہوئی, اس کی بہت سی چیزیں سامنے آئیں جو کراچی میں ہوئی, جس میں تمام علماء کرام شامل تھے اور مولانا صاحب اس کے بھی روح رواں تھے. اس میں بھی جو چیزیں جو ڈسکس ہوئی وہ بڑی سخت سی تھیں.
آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے جو دن ہیں ان میں یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مولانا صاحب کی گفتگو، مختلف لوگوں کی گفتگو، مختلف مکتبہ فکر کی گفتگو، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اور تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آنے والا وقت کوئی مصالحت کی طرف جا سکتا ہے یا حکومت سوچ سکتی ہے کہ کوئی چیزیں چینج کر کے ہم مصالحت کی طرف جائیں؟ دیکھیے جتنی دیر ہوتی جائے گی وہ پھر وقت وہ چیزیں اتنی سخت ہوتی جائیں گی، سب ہارڈ لائنر ہو جائیں گی اور پھر معاملات الٹیمیٹلی کہیں پہ ہاتھ سے بھی نکل سکتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ اس کو آگے بڑھا جائے، اور اس کا حل بھی مولانا نے خود ہی بتایا کہ نئے الیکشن مگر نئے الیکشن کے ساتھ فری اور فیئر الیکشن۔ اگر 2024 کا الیکشن درست نہیں تھا تو 2018 والا بھی جو ہے نا درست نہیں تھا۔ اس طرح کی جو ہے نا خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ دیں، اس طرح کے جو ہم پہ جو ہے نا مختلف طرح کے الیکشن اور اس کے نتائج جو ہے نا امپوز کر دیے جاتے ہیں، وہ نہ کیا کریں۔ یہ سلیکشن والا الیکشن جو ہے نا یہ بند ہونا چاہیے۔ یہ جس دن سلیکشن والا الیکشن بند ہو گیا اس کے بعد ہمارا ٹیک آف، اس ملک کا ٹیک آف شروع ہو۔ سر پاکستان تحریک انصاف تو اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر رہی ہے، جے یو اے ای نے کوئی فیصلہ کیا؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں دو طرح کے آپ کو جو ہے نا بیانات نظر آ رہے ہیں۔ ہم کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کون سے والے وہ ایک جو ہے نا کوئی آ کے کہتا ہے کہ مذاکرات کرنے، اور دوسرا آ کے کہتا ہے کہ نہیں جی وہ ہم نے سیٹ پاور کا اس میں شو کرنا ہے۔ تو اب پتہ نہیں، اب وہ ان کو اپنا پہلے جو ہے نا وہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کس راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں۔ باقی جہاں تک جے یو ای کا معاملہ رہ گیا، جے یو ای جو ہے نا مولانا سندھ کے دورے پہ نکل چکے ہیں۔ ہم نے جو شورا کے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ پہلے جو ہے نا ہم معاملات کو، ماحول کو تھوڑا سا اس طرح سے دوروں کے ذریعے جو ہے وہ گرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ ماحول کیا بنتا ہے۔ اچھا کامران صاحب، کیا مسلم لیگ نون کو مذاکرات کی ضرورت ہے؟ انہیں سوٹ کرتا ہے اس وقت مذاکرات کرنا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 8 فروری کو یوم سیاہ کا نام دیا ہے اور یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ آپ لوگ شامل ہوں گے؟ ویسے تو یہ ہم اس الیکشن کو تو نہیں مان رہے، مگر یہ یوم سیاہ جو ہے یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی منائیں۔ اگر الیکشن ہوا تو پورے پاکستان میں انہوں نے اعلان کیا جی، تو پھر اس الیکشن کے خلاف بھی پھر اس اسمبلی میں اس کا اگر آڈٹ کروا لیتے اور اس کا نتیجہ آ جاتا، وہ دیکھیں ہم نے آڈٹ کروایا اور اس کا نتیجہ یہ آیا۔ ہمارے ہاں بھی جو ہے نا یہ اسٹامپ پیپر ہمارے والے لوگ بھی دیکھ کے آئے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو سب کو پتا ہے کہ اسٹامپ پیپر کس نے دیے، پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی پتا ہے۔ جب یہ معاملہ اگر وہ اس میں کلیئر ہو جاتا تو پھر جو ہے نا وہ زیادہ طاقت کے ساتھ یہ کہہ پاتے، جے یو آئی بھی ساتھ کھڑی ہوتی، باقی لوگ بھی ساتھ کھڑے ہوتے، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ والا میٹھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو کڑوا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ جی ثاقب صاحب۔ کامران صاحب، ایک تو جو نئے الیکشنز کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے یا کی ہے مولانا صاحب نے بھی، حکومت کی صورتحال تو یہ ہے کہ 26 جنوری کو ان جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں اور 2 ممبران الیکشن کمیشن کے، ان کی مدت ختم ہو چکی، اور 26ویں آئینی ترمیم میں ان کو پروٹیکشن دی گئی تھی کہ جب تک نیا نہیں آتا تب تک جو ہے وہ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دسمبر ختم ہونے لگا ہے اور حکومت نے بظاہر جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں سوچا تک بھی نہیں ہے اور نام بھی نہیں آئے، کچھ بھی نہیں ہوا، پروسیس ہی نہیں ہو رہا۔ تو اگر حکومت جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر، ممبران وہ نئے نہیں لگا رہی تو الیکشن تو بہت دور، اور حکومتی وزراء تو کہتے ہیں اب تو ہماری جو ہے وہ باری شروع ہوئی ہے، اب تو حکومت کرنا ہم نے شروع کیا ہے۔ سر ایسا ہے، بڑی آسان سی بات ہے، حکومت تو غلط کر رہی ہے، نام تو اپوزیشن نے بھی دینے ہیں نا، تو اپوزیشن لیڈر نے تو کوئی نام دے دیے ہوں گے نا، جس وقت تک ابھی آپ کہیں کہ اپوزیشن لیڈر وجود نہیں رکھتے، مگر جس وقت وجود رکھتے تھے اس وقت کوئی نام دے دیے تھے، اپنی طرف سے خط لکھ دیتے، اور خط لکھنے کے بعد